السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے، خصوصاً اس کی 10 تاریخ 10 محرم الحرام، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی بہت بڑی قربانی اور ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہمیں سبق دیتی ہے کہ ظالم بادشاہ جو کہتا ہے اسے نہ مانا جائے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ عمل کیا اور امت کو دکھلا دیا کہ ظالم جابر بادشاہ جو کچھ کہے اسے نہ مانا جائے، یعنی کہ اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، وہ جو کچھ بھی کہے، چاہے وہ کفریہ بات ہو، اسلام کے خلاف بات کہی جائے تو اس پہ سر تسلیم خم کر دیا جائے، نہیں، بالکل نہیں، اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی سنت حسینی ہے۔ دوستو، جو دوسرا بڑا پیغام جو کربلا کے میدان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا وہ یہ ہے نماز کی پابندی۔ اتنے سخت حالات کے باوجود جب محاصرہ کر دیا گیا ہے، سب کچھ ان پر بند کر دیا گیا، کھانا پینا، اور اتنے سخت کٹھن حالات چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ یہ ہمیں کربلا کے میدان سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو کبھی نہ چھوڑا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا کا یہی پیغام تھا کہ نماز کبھی نہ چھوڑی جائے، نماز کو ہر حالت میں پڑھا جائے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھیں، لیکن پڑھا اس کو جائے۔ اور آج کل ہماری کیا حالت ہے، اور یہی پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا کا پیغام کربلا کے میدان سے ہمیں دیا کہ نماز کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے آنکھوں کا نور ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ کی دنیا بھی ٹھیک ہوگی، آپ کی آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا نے ہمیں بتلایا، جو سکھلایا، اور اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان سے ہمیں جو سکھلایا، ہم اس پیغام سے ہٹ چکے ہیں، بلکہ اس پیغام کے خلاف چل رہے ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا نے ہمیں دیا۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے، ضرب الخدود، گالوں کو پیٹے، وشق الجیوب، اور جیبیں پھاڑے، کپڑے پھاڑ دے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلوں والی جو زمانے جاہلیت کی باتیں تھی وہ کرے، اس طرح جاہل لوگ کرتے ہیں، ہاں آہو نوحے پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر اپنے آپ کو جو رلاتے ہیں میت پر، تو اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ تو جو پیغام تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا کا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان سے ہمیں دیا، اسے ہم فراموش کر چکے ہیں، اور جس پہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جس سے منع کیا گیا ہے، اس کو ہم کر رہے ہیں۔ واشگاف الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا من ضرب الخدود، یہ ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا سے اپنے نانا کا پیغام ہمیں یہی دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو میرے نانا کا دین ہے اسے لے کر چلا جائے، جو ان کی پیاری فرامین ہے، پیارے فرامین ہے، پیاری سنتیں، اس پر عمل کیا جائے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے، اور اسی پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جو کربلا کے پیغام کے خلاف باتیں ہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کی محفل میں اتنی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔